ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحیم۔ بڑے افسوس کا مقام ہے جناب میر ہزار خان بجرانی صاحب کی موت، پراسرار موت، اور ان کی اہلیہ کی پراسرار موت معمہ ہے ابھی تک۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو جنت الفردوس میں عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں ان کے اہل خانہ کے لیے بھی کہ ان کو بھی صبر عطا فرمائے جی۔ تھوڑا سا آگے چلوں گا نہال ہاشمی صاحب کی طرف۔ نہال ہاشمی صاحب نے جو سلطان رائی بنے تھے، آج سلطان رائی کا جو اینڈ ہوا وہ اڈیالہ جیل ہے جی۔ اور سلطان وہ ضرور اور شاید انہوں نے خوش کرنے کی کوشش کی اپنے لیڈر کو، لیکن اندر کی خبر یہ ہے کہ ان کے لیڈر بھی جس وقت انہوں نے یہ تقریر کی تھی، جس وقت نہال ہاشمی سلطان رائی بنے تھے، تو ان کے لیڈر بھی ان سے کوئی زیادہ خوش نہیں تھے۔ لیکن ایک پروبیبلی پریسیڈنٹ کوشش کی گئی ہے کہ جو لوگ بالکل بے لگام ہو چکے ہیں اور عدالتوں کو جس طریقے سے کرٹیسائز کر رہے ہیں اور سرعام کرٹیسائز کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایسے کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح عدالت کوڈ نہ ہوئی خالہ جی دا کار ہو گیا۔ اینیویز میں چاہوں گا یہ کہ طلال چودھری صاحب کو بھی مدعو کیا گیا ہے سپریم کورٹ میں، تو کیا آئندہ بھی اسی قسم کا کوئی فیصلہ آئے گا جیسے نہال ہاشمی صاحب کا آج آیا ہے، یا ان کا کوئی فیصلہ کچھ مختلف ہوگا؟ یہ ساری چیزیں، ساری کڑیاں اس طرف جاتی ہیں کہ جو لیڈر ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب، ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ جلسوں میں کرٹیسائز کرتے ہیں عدلیہ کو، وہ سب کے سامنے ہے، اینڈ اٹس پارٹ آف دا ریکارڈ جی۔ بٹ مائی کوشچن از کہ یہ جو کرٹیسزم ہے، اگر کوئی فیصلہ آ جائے عدالت کا تو اس کے بعد کیا کرٹیسائز کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ جہاں تک ہے، میں نے جو رائے لینے کی کوشش کی اور مختلف لائر سے جو میری گفتگو ہے کہ ایک دفعہ عدالت کا فیصلہ اگر آ جائے تو اس کو کرٹیسائز کیا جا سکتا ہے، لیکن کیا عدلیہ کو ایز اے انسٹیٹیوشن ہٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، یا ججوں کو تھریٹس دی جا سکتی ہیں یا نہیں دی جا سکتی؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور اس پہ ہمیں گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، اینڈ دس تھنگ شوڈ کم ٹو این اینڈ۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب بیرسٹر مسرور صاحب، بسرا صاحب اور فیاض چوہان صاحب جی۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے جی۔ بیرسٹر صاحب آپ سے سٹارٹ کرنا چاہوں گا، جو آج فیصلہ آیا نہال ہاشمی صاحب کا، کیا اسی طرح کا فیصلہ متوقع ہے ایز فار ایز طلال چودھری اس کا فیصلہ، طلال چودھری صاحب کا فیصلہ کچھ اور آئے گا جی؟ دیکھیں رانا صاحب، بات یہ ہے کہ اگر آپ کنٹینٹس دیکھیں تقریروں کے، طلال چودھری کی اور نہال ہاشمی کی، مواد یا ٹون یا ٹینر اس کا تو وہی ہے، الفاظ کا نیچرلی فرق ہے، لیکن بات تو کنٹمپٹ کے زمرے میں ہی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب اس میں آپ نے بڑا زبردست ابتدائیہ میں ایک بات کہی کہ تنقید تو بالکل ٹھیک ہے، عدالتی فیصلوں پر ہوتی ہے، ہم وہ ہیں، لیکن یہاں پہ میرے خیال میں بات تنقید سے آگے نکل گئی اور تضحیق کا پہلو نظر آ رہا ہے۔ اب اس میں جب نون لیگ کے جو لیڈران ہیں ان سے جب بات ہوتی ہے مختلف پروگرامز میں، تو بڑی ایک عجیب منطق دیتے ہیں اس کی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ وکیل لوگ روزانہ سپریم کورٹ میں اپیلیں نہیں کرتے ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف، آپ بھی تو اس پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے تنقید کر دی تو کون سی بڑی بات ہو گئی؟ تو اس پہ میرا ہمیشہ جواب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں، میں اپیلیں روزانہ کرتا ہوں، میرا تو کام ہی یہی ہے، سپریم کورٹ میں بحث کرتا ہوں، ہائی کورٹ کے فیصلوں کو چیلنج کرتا ہوں، لوور کورٹ کے، سیشن کورٹ کے، لیکن جتنی بھی اپیلیں میں لکھتا ہوں میں ہمیشہ اس میں جو قانونی انٹرپریٹیشن ہوئی ہوتی ہے یا نیچے کی کورٹ میں بڑے مؤدبانہ انداز میں اس پہ تنقید کرتا ہوں کہ معزز عدالت نے یہ غلط سمجھا یا قانون کا صحیح اطلاق نہیں ہوا یا انٹرپریٹیشن۔ آج تک رانا صاحب میں نے اپنے کیریئر میں کبھی یہ نہیں لکھا سپریم کورٹ میں کہ یہ ہائی کورٹ کے جج کون ہوتے ہیں فیصلہ دینے والے، یا یہ سیشن جج کون ہوتا ہے میرے خلاف فیصلہ دینے والا، کیونکہ یہ اگر آپ لینگویج کریں گے یہ آپ تنقید سے تضحیق کی طرف چلے جاتے ہیں، اور ادارے کے اوپر اگر یہ انسٹیٹیوشنل ادارے ہیں، چاہے پارلیمنٹ ہے
اس پہ اگر کوئی لعنت بھیجتا ہے وہ بھی غلط بات ہے. اگر سپریم کورٹ کے ادارے کے اوپر کوئی اس کو برا بھلا کہتا ہے وہ بھی غلط ہے. الیکشن کمیشن بھی غلط ہے. تو ہمیں چاہیے کہ آپ پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کریں. اگر ایک فیصلہ آپ کے خلاف آ گیا آپ بے شک اس کو سمجھیں کہ آپ کے خلاف وہ فیصلہ آپ اس سے ایگری بھی نہیں ہوتے, لیکن تنقید کرتے ہوئے جو عزت و احترام آئینی اداروں کا ہے اس کا دامن ہاتھ سے نہ جانے پائے, کیونکہ اس میں آپ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں. آپ تو جمہوریت کی جڑیں, جمہوریت صرف الیکشن بن کے گاڑی پہ جھنڈا لگانے کا نام نہیں ہے. یہ جو ہمارا ڈیموکریٹ ہے یہ 3-4 ستونوں پر کھڑا ہوا ہے. سپریم کورٹ ہے, پارلیمنٹ ہے, ایگزیکٹو ہے. اگر آپ ایک ادارے کی جڑیں کھوکھلی کرنے کر دیں گے تو آپ پھر جمہوریت ملک میں کیسے آئے گی؟ اگر یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ جناب جیسے آپ نے اگزامپل بھی دیا کہ فیصلہ تہذیب کی بات آپ اس کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کورٹ کو, کورٹ آف لا کو, اور چاہے وہ کوئی بھی کورٹ ہو اس کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کریں گے, یا اس کے فیصلہ جب آ جائے تو اس کے بعد اگر اس کو کرٹیسائز کیا جائے تو اس مد میں نہیں دیکھا جا سکتا اس کو کہ جناب فیصلہ اور اس کو کرٹیسائز کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں, ایسے لیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں رانا صاحب, اس پہ ایک ایکیڈیمک ڈسکورس ہو سکتا ہے, فیصلوں پہ تنقید بھی ہو سکتی ہے, تنقید کوئی بری بات نہیں ہے. آج بھی منسٹر صاحب قانون بھی لا کہتا ہے کہ جناب آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں, فیصلہ آ جائے آپ اس کو عام آدمی بھی کر سکتا ہے, عام آدمی بھی کر سکتا ہے, میڈیا میں بیٹھ کے آپ بھی کر سکتے ہیں, اور تنقید ہوتی ہے. سپریم کورٹ خود اکثر پچھلے فیصلوں پہ تنقید کر کے نیا بینچ آتا ہے اور اس کو بدل دیتا ہے. اب دیکھیں نا جس طرح یہ جو مدت ہے نائلی کی 62(1)(f) کی, ایک لارجر بینچ بیٹھا ہوا ہے, نیچرلی وہ پچھلے بینچ سے اگر کرے گا اپنا فیصلہ بدل دے گا. یا ہماری آئینی تاریخ میں سپریم کورٹ کا بھی ریکارڈ کو اتنا روشن نہیں ہے, کتنے ہی فیصلے ہیں آپ دیکھیں ماشاءاللہ دور کے جہاں ماشاءاللہ ویلیڈیٹ ہوئے, ہم سب تنقید کرتے ہیں, لیکن اداروں کا احترام, دیکھیں تنقید اور تضحیک میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. آپ تنقید تو کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ ذاتی حملے, اور یہ نہال ہاشمی کا تو کنٹیمپٹ میں تو انہوں نے بڑا سستے میں چھوڑ دیا ان کو, انٹیمیڈیشن, کرمنل انٹیمیڈیشن کی ایف آئی آر ہونی چاہیے تھی, ٹرائل ہونی چاہیے تھے. دیکھیں نا کہتے ہیں ججوں کو ہم تمہارے اوپر زمین تنگ کر دیں گے, تو یہ تو کرمنل انٹیمیڈیشن ہے. یہ تو چاہیے تھا کہ ایف آئی آر بھی ساتھ دیتی اور ٹرائل الگ سے ہوتا ہے اس کا. تو اس کی اجازت کبھی نہیں تھا. بالکل ہو سکتا. آپ کے خیال میں ابھی بھی سپریم کورٹ نے ہلکا ہاتھ رکھا نہال ہاشمی پہ؟ بہت ہلکا ہاتھ. یہ دیکھیں میسج, سپریم کورٹس کبھی بھی جیل بھجوا کے کسی کو خوش نہیں ہوتی, اسپیشلی کنٹیمپٹ کے معاملوں میں. اور کورٹ کا ایک ڈیکورم بھی ہوتا ہے. کورٹ دیکھیں 90% کیسوں میں معافی مانگ لیتا ہے اور اپنے آپ کو کورٹ کے رحم و کرم پہ رکھ دیتا ہے, کورٹ معاف کر دیتی ہے. لیکن اگین وہ معافی جو ہے وہ کورٹ کو سیٹسفائی ہونا چاہیے کہ کیا وہ سنسیئر معافی ہے یا سزا کے خوف سے ابھی جان چھڑانے کے لیے. تو وہ مواد بڑا ضروری ہے. اب آپ نے تقریر اپنے انٹرو میں سنائی نا, وہ دیکھ کے آپ کو کہ وہ اس میں کوئی تنقید کا پہلو تھا. انہوں نے تو ججمنٹ کے کنٹینٹس کی وہ تو کہہ رہے تم حساب لے رہے ہو, ہم تمہارے حساب کر دیں گے. تو یہ تو کلیئر کٹ کرمنل انٹیمیڈیشن ہے. کنٹیمپٹ کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ یہ بھی کر سکتی تھی کہ ایک ایف آئی آر بھی درج کر دیتی اور الگ سے ٹرائل ہوتا, لیکن اب بھی سپریم کورٹ نے میگنیمٹی کا مظاہرہ کیا. آج تک کتنے فیصلے آ چکے ہیں کنٹیمپٹ میں؟ جی دیکھیں کنٹیمپٹ میں آپ کو بتایا کہ اگر 100 کنٹیمپٹس ایشو ہوتی ہیں تو ہارڈلی 1% سے بھی یا آدھی فیصد سے بھی کم جو ہے ٹرائل میں جاتے ہیں اور پھر کورٹ ایکچول سزا دیتی ہے. وہ گنے جو نہیں ہوں گے پاکستان کی تاریخ میں کہ جس میں this is one of them. لیکن اگین دیکھیں کنٹیمپٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کنٹیمپٹ ہے کیا. ایک کنٹیمپٹ وہ ہوتی ہے کہ اب کورٹ نے آرڈر کر دیا کہ 3 مہینے میں سینٹرل سلیکشن بورڈ جو ہے اس افسر کو پروموشن کے لیے کنسیڈر کر, 2 مہینے میں ایک ادارہ جو ہے کوئی خاص سٹیپ لینا ہے, وہ 2 مہینے گزر جاتے ہیں, 3 مہینے گزر جاتے ہیں, وہ بندہ دوبارہ پیٹیشن کرتا ہے, اس میں سیکٹری کو ادارے کے چیئرمین کو بلا لیتے ہیں. تو اس طرح کی کنٹیمپٹ میں تو اگر وہ آرڈر امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تھوڑا لیٹ بھی وہ کورٹ معاف کر دیتی ہے. لیکن اس کو کہتے ہیں کنٹیمپٹ ان دا فیس آف دا کورٹ, کہ آپ سیدھا عدالت کے منہ کے اوپر ایسے ڈیروگیٹری ریمارکس پاس کر رہے ہیں, کرمنل انٹیمیڈیشن کر رہے ہیں. زمین تنگ کر دی جائے گی بچوں کی, آج سروس میں ہو تو کل ریٹائر بھی ہو گئے. آپ ایک قسم سے عدالت کو کام کرنے سے روک رہے ہیں کہ مطلب اگر تم نے یہ کیس لیا, حساب کا یہی ہے نا کہ کیس نہ سنو, اگر تم نے نواز شریف کا کیس سنا تو ہم تمہارے بچوں پہ زندگی تھا. یہ تو آپ عدالت کو کام کرنے سے روک رہے ہیں. تو یہ تو کنٹیمپٹ سے بات آگے جاتی ہے. چوہان صاحب
بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی سپریم کورٹ نے نہال ہاشمی پہ ہاتھ ہلکا رکھا، نہ ایف آئی آر کٹوائی، نہ کوئی اور سخت اقدام کیا ان بسم اللہ ٹرائل پہ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، چودھری پرویز لائی صاحب کی گاڑی کے سان ڈالنا اور پھر عدلیہ کے جبڑا توڑنے کا جناب دعوے دار ہونا، یہ جو آپ کا چودھری طلال جیسے لاکھا ڈاکو اور نہال ہاشمی جیسی پھولن دیویاں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی مرضی اور اپنی تمنا سے نہیں بنی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ میں نظر میں ہوں کسی اور کے، مجھے جانتا کوئی اور ہے، میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے تاڑتا کوئی اور ہے۔ بنیادی طور پہ پیچھے جو ہے وہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کا سرپرستی ہے، پیٹرن ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، طلال چودھری کو وزیر کس کیپیسٹی میں، کن اچیومنٹس کی بنیاد پہ، کس کریڈیبلٹی کی بنیاد پہ، کس ورتھ کی بنیاد پہ، کس جناب صلاحیتوں کی بنیاد پہ بنایا گیا؟ پر یہ کہ اس نے پچھلے 3 سالوں میں پاکستان کی عدلیہ کو، پاک فوج کو، آئی ایس آئی کو، جے آئی ٹی کے فاضل ممبران کو، جوڈیشری کو، 5 فاضل ججوں کو اور عمران خان کو بلو دا بیلٹ آن دا بہاف آف نون لیگ کے میڈیا سیل، اور اس نون لیگ کے میڈیا سیل کو چیئر کرتی تھی مریم نواز صاحبہ، ان کی سرپرستی میں وہ بلو دا بیلٹ زبان استعمال کرتا تھا۔ اس کے مشہور زمانہ بلو دا بیلٹ اشارے بازی جلسوں میں ساری دنیا اور میڈیا دکھا چکا ہے۔ اس کے سارے کی ساری یہ حرکتیں اب جو خانہ کعبہ کے بتوں کے ساتھ آپ کی عدلیہ کے ججوں کو، اسپیشلی ان 5 فاضل ریسپیکٹیبل ججوں کو کہ جو پاکستان کی عوام کے محسن ہیں، ان کو جو اس نے کمپیریزن دیا یا اس کو آئیڈینٹیکل کیا، اس نے اپنی ذاتی مرضی یا ذاتی شوق یا ذاتی ولولے کی بنیاد پہ نہیں دیا، یہ باقاعدہ اس کو تحریر کر کے۔ اور میری انفارمیشن یہ ہے، میرا میڈیا سیل سے تعلق ہے اور مخالفین کے میڈیا سیل کے ساتھ ہمارا ایک نظر اور ایک اس کے اوپر جناب ہمارا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ انسپیکشن ہوتی ہے۔ میری اطلاع کے مطابق نون لیگ کا میڈیا سیل مریم نواز صاحبہ ایک فرد کو جو سپوکس پرسن کے طور پہ آپ کا آتا ہے ٹی وی پہ، اسپیشلی سپریم کورٹ کے باہر جب آتے تھے اور اب جلسوں میں ان کو تحریر لکھ کے دی جاتی تھی کہ فائزہ بات کرنی ہے، طلال چودھری نے یہ بات کرنی ہے، دانیال چودھری نے یہ بات کرنی ہے، فلاں نے یہ کرنی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل کلپریٹ جو ہیں وہ آپ کے نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ ہیں، ان کو بھی پکڑنا چاہیے۔ اور انف از انف، حد ہوتی ہے یار ایک چیز کی۔ آپ جو ہے وہ 900 چوہے بھی کھائیں اور پھر کہیں کہ آپ حج ہیں اور حج کر کے پھر 900 چوہے کھا کے واپس آئیں تو آپ کو قوم ہار بھی پہنائے۔ اب آپ دیکھیں نا، آج یہ کراچی گئے، کس کیپیسٹی میں گئے؟ آپ کو سرکار اس پہ آتا ہوں چوہان صاحب، میں بسرا صاحب کی طرف جانا چاہوں گا۔ بسرا صاحب، کین دس تھنگ کم ٹو این اینڈ؟ یوسف رضا گیلانی کو بھی سزا ہوئی ٹل دا رائزنگ آف دا کورٹ، اور اس کے علاوہ جو ہے ایک دیکھا جائے پاس دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کافی فیصلے پیپلز پارٹی کے خلاف آ چکے ہیں، لیکن آپ لوگ جو ہے کبھی اس طرح سلطان رائی بننے کی کوشش نہیں کی آپ لوگوں نے، پیپلز پارٹی والوں نے؟ وائے رانا صاحب وہ ات خدادہ زہر ہوں ہے۔ دیکھیں، انف از انف نا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج فیبرری کا 1 ڈیٹ تھی، پوری قوم کی جانب سے سب سے پہلے تو میں چیف جسٹس صاحب کو، اب تو لوگ بابر احمد کے نام سے جانتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اچھا لفظ نے دیا ہے، آج ان کو پوری قوم کی جانب سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، جتنا ٹالرنس، جتنا گریز کر سکتی تھی سپریم کورٹ وہ کر رہی تھی۔ ابھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ کیا معافی دی جاتی ہے، ایگزامپلز معافی ملتی جاتی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ نہال ہاشمی سے لے کر طلال کی آخری تقریر جو جڑا والا بھی ہوئی، اگریسو ہو رہے تھے، اور کورٹ کو اور ایک سوچی سمجھی سازش کتاب رانا صاحب ہو رہا تھا، یہ ایسے نہیں ہو رہا تھا۔ اس میں کیا پلان کیا تھا، میں آج آپ کو جو میری اپنی آبزرویشن ہے کہ میاں نواز شریف کی یہ کوشش اور ٹوٹے کام سے لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ مجھے یہ دیکھیں سازش کر رہی ہے فوج اور عدلیہ میرے خلاف، تاکہ عدلیہ مجھے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں کوئی اسی طرح کوئی سزا دے دے، ہم اسمبلیاں توڑ دیں اور میں جیل میں ہوں اور ہم الیکشن اناؤنس کر دیں، تاکہ اس کا ہم فائدہ اٹھا کر ہم دوبارہ واپس آ جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ نے جو ریسٹرین شو کیا وہ بہت بڑی ایک بات تھی۔ دیکھیں، اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ اور آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو کمپیئر کیا گیلانی صاحب والی بات کی۔ رانا صاحب، ہم نے عدالتوں میں اپنے کیس لڑے ہیں، کبھی ہم عدالتوں پہ حملہ آور نہیں ہوئے، ہم نے پھانسی کے تختے چوم لیے، شہید بی بی در بدر جیلوں عدالتوں میں پھرتی رہی۔ آپ اندازہ یہ کبھی وہ فوٹیج نکالیے نا آپ، 2 فوٹیج جب سپریم کورٹ پر، اور 2 دفعہ، اور یہ ادروائز تو پورا سسٹم ان کو ریلیف دیتا رہا، یہ سسٹم کے لاڈلے رہے۔
ان کو عدالتیں بھی کبھی بھی ان کے خلاف فیصلے نہیں دیتی تھیں. سال کی لمیٹیشن ایکٹ کی بات کرتے ہیں مدیبیہ کیس میں, جب یہ باہر آئے تھے انور کر کے مشرف سے واپس, کیا انہیں عدالتوں نے ان کو ریلیف نہیں دیا؟ اس وقت وہ ٹائم بارڈ نہیں, بیرسٹر صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تو کبھی اس کے باوجود ریلیف نہیں ملا, ہم نے حملے نہیں کیے. سپریم کورٹ نے میاں صاحب نے لاہور سے لیکن وہ ٹھیک ہے, وہ آپ صحیح کہہ رہے ہو, دیٹس پارٹ آف دا ہسٹری. جی لیکن میں صرف تھوڑا سا آگے جانا چاہوں گا. میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دیکھیں کیا یہ فیصلے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بسرا صاحب کے چاہا یہ جا رہا تھا, مسلم لیگ نون یا مسلم لیگ بھی یہ چاہ رہی تھی کہ ان کو کنٹمپٹ میں اندر کر دیا جائے اور وہ ایز سچ ان کے بینیفٹ میں چلی جائے یہ بات, یا وہ ہیرو بن جائے. اوکے فائن, بٹ دین اگین کورٹ اسی طرح کا ریسٹرینٹ شو کرتی رہے گی اور ان کو سزا نہیں, تاکہ وہ اس کو اپنے بینیفٹ میں نہ یوز کر سکیں. بیرسٹر صاحب ایسے ہی ہے یا نہیں؟ مجھے ایک کہہ لینے دیں, پھر بیرسٹر صاحب کے پاس جائیے گا. جی بولیے. رانا صاحب اب ایسے نہیں ہوگا, اب ایسے نہیں ہوگا. دیکھیں اب ایک ایگزامپل سیٹ ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار جو نہال تھا, اس کے بعد اب طلال ہے. اور میں آپ کے پروگرام رانا مبشر میں ایک پروگرام میں آئی ٹی پہ میں بات بتا رہا ہوں کہ منگل یا بدھ کو میں جا رہا ہوں سپریم کورٹ بطور کمپلیننٹ. کس کے خلاف؟ نواز شریف کے خلاف, مریم نواز کے خلاف, رانا ثناء اللہ, کرمانی, کیپٹن صفدر, یہ جو 5 یا 6 لوگ اور ہیں, اور خواجہ سعد رفیق, انہوں کی تقریریں نکال لیں. انہوں نے کیا کیا لفظ نہیں کہے سپریم کورٹ کے خلاف. اور رانا صاحب آپ کے پروگرام میں ایک اور انکشاف کر رہا ہوں, یہ جو کراچی کا دورہ ہے نا, سمجھی سازش ہے, بار اور بینچ کے درمیان تصادم کروانے کی کوشش شروع ہو چکی ہے. میری انفارمیشن پہ میں بات کر رہا ہوں. تو وہاں پہ گئے, وہاں پہ تو حکومت سندھ نے 3 دن کا سوگ اناؤنس کر دیا ہے. وہاں پہ راجہ سائیں جو ہے پیر پگاڑا صاحب کے صاحبزادے, وہ بھی ملنا نہیں چاہ رہے ان سے. تو وہ سازش کیسے ہوئی مجھے نہیں سمجھ. میں بتاتا ہوں سازش یہ ہو رہی ہے, وکلا کو کنفرنٹ کرنا, اب وکلا کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلوانے کی کوشش شروع ہو چکی ہے. بلکہ میں آپ کو یہ کہوں بیرسٹر صاحب, آج ایک جج نے وکیل نے کورٹ میں ایسے ریمارکس پاس کر بھی دیے ہیں, اور کراچی کا دورہ اسی کی ایک کنٹینیوٹی. آج یہ میری بات آپ ذہن میں رکھیے گا. اس کی ریزن کیا ہے؟ ان کو یہ دیکھیں, جب یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے مجیب الرحمان بننے پہ مجبور نہ کریں, مریم نواز اور سینا واجد کی طرح, یہ بولتا ہے. ہمارے پاکستان مخالف کتے بولتی ہیں, جو آصف زرداری صاحب نے کہا کہ پاکستان کو اور جمہوریت کو خطرہ جاتی عمرہ سے ہے. یہ کسی حد تک جا سکتے ہیں رانا صاحب, اور یہ اس وقت جا چکے ہیں. یہ پاکستان کو بنانا, ریپبلک بنانا چاہتے ہیں. بیرسٹر صاحب آپ کے خیال میں جیسے کہہ رہے ہیں, بسرا صاحب بھی کہہ رہے ہیں, اور تھوڑا سا انڈائریکٹلی انڈیکیٹ کر رہے ہیں چوہان صاحب بھی, کہ ایکچولی میاں نواز وانٹڈ دس تھنگ کہ ان کو کانٹیمپٹ میں اندر کیا جائے اور وہ اپنے بینیفٹ میں اس چیز کو کیش کرائیں. ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ دی, یا ان کے لیے قانون مختلف ہوگا؟ دیکھیں بات یہ, قانون تو سب کے لیے برابر ہے, لیکن ہمیں کچھ گراؤنڈ بھی دیکھنی پڑیں. نہال ہاشمی بہت چھوٹا سا مورا ہے. نیچرلی نواز شریف ہمیں پسند ہو کہ پسند نہ ہو, ایک بہت بڑی سیاسی پارٹی کا بہت بڑا لیڈر, اور اس کے ساتھ وہی ٹریٹمنٹ کرنا جو نہال ہاشمی کے ساتھ ہوئی ہے, ایون کورٹ کے لیے بھی ذرا مشکل ہوگا. اور دوسری بات جو ہے, کورٹ ذرا اس پہ بھی مائنڈفل. اگر میں تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کروں بیرسٹر صاحب, تو پیپلز پارٹی بھی بہت بڑی جماعت ہے. اس پارٹی کا سٹنگ وزیر اعظم تھا, اس کے ساتھ تو ہوا تھا, ساری چیزیں انڈر کنسیڈریشن نہیں تھی. اس میں فرق یہ ہے کہ سب کو پتا تھا کہ نام کے وزیر اعظم تو گیلانی صاحب تھے, بٹ جو طاقت کا سرچشمہ وہ ایوان صدر تھا, زرداری صاحب تھے. تو نیچرلی گیلانی صاحب کا وہ سٹیچر نہیں ہے جو زرداری صاحب کا ہے پیپل پارٹی میں. اسی طرح وہ قربان بھی ہو گئے تو پارٹی کو فرق نہیں پڑا, دوسرے لوگ تیار تھے ادھر آنے کے لیے. یہ کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں, مطلب آئیڈیل سچویشن نہیں ہے, لیکن ہمیں کورٹ کو یہ بھی مائنڈفل ہوتی ہے, کورٹ زمینی حقائق کے اوپر. اب مجھے جو اس میں سچویشن نظر آ رہی کہ کورٹ کیوں وہ پرو ایکٹیو نہیں ہے نواز شریف کے معاملے میں, یا مریم نواز کے جو ابھی نہال ہاشمی سے شروع کے, یہ نیچے کے لوگ تو ضرور ایکس ہوں گے. دیکھیں انفارچونیٹلی دونوں میرے بھائی ہیں, بسرا صاحب بھی, چوہان صاحب بھی, لیکن سیاسی پارٹیاں, اپوزیشن پارٹیاں بھی کورٹ کا کندھا استعمال کر کے سیاسی فائدہ لے رہی ہیں. اب پی ٹی آئی بھی فائدہ لے رہی ہے کورٹ کا.
پی ٹی آئی بھی فائدہ لے رہی ہے اس معاملے کو. اگر فائدہ نہیں ہوتا اور واقعی عدالت کے فیصلوں پر ایکٹیویزم پہ بڑے خوش ہوتے تو اس دن جب چیف جسٹس صاحب نے خیبر پختونخوا پولیس کی پول کھول دی, اس کو نااہل نکما کہا, تو کیوں چیف منسٹر کو فواد چودھری کو سی ایم ہاؤس میں کہنا پڑا چیف جسٹس کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا؟ تو پھر تو یہ بھی کنٹیمپٹ ہے. اسی طرح پیپل پارٹی میں زرداری صاحب جو ہیں, انہوں نے بھی کسی ادارے کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا کہا تھا, تو پھر وہ بھی غلط ہے. تو بات یہ ہے کہ سیاسی پارٹیاں بہت آگ سے کھیل رہی ہیں, کیونکہ سپریم کورٹ اعتماد ہے, نواز شریف غلط کر رہا ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے, اور اس کو سزا بھی ہونی چاہیے. لیکن جو باقی پولیٹیکل پارٹیاں, خاص طور پہ پی ٹی آئی اور پاکستان جو عدالتی معاملوں میں سیاسی عنصر تلاش کر کے فائدے لے رہے ہیں, یہ بھی آگ سے کھیل رہے ہیں. کیونکہ اگین انسٹیٹیوشن امپورٹنٹ ہے, ججوں کا احترام, جتنا ہم ان کو پولیٹیکل کنٹروورسی سے دور رکھیں گے اتنا ملک کے لیے اچھا ہے. کل پیپل پارٹی حکومت میں آئے گی, پرسوں عمران خان صاحب حکومت میں آئیں گے, یہ ادارہ قائم رہے گا سپریم کورٹ کا. تو یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں نا, سپریم کورٹ اگر ایک لفظ استعمال کرتی ہے گاڈ فادر کا, اس کو نہیں غلط اپنے فیصلوں میں سزا سنا سکتی ہے, پھانسی پہ چڑھا دیتی ہے, لیکن کبھی کسی قاتل کو گالیاں نہیں دیتی, تانے نہیں دیتی. لیکن وہی فقرہ جب عمران خان اور میرا بھائی چوہان صاحب بولتے ہیں گاڈ فادر, تو یہ لگتا ہے لوگوں کی نظر میں, کورٹ حقیقت نہیں ہے, لوگوں کی نظر میں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی سپریم کورٹ تو ہے کہ کوئی کنوینس ہے, یہ کوئی ہیلپ کر رہے ہیں. تو عوام کی نظروں میں سپریم کورٹ کو سیاسی معاملوں سے بہت اوپر, اس کا بہت بڑا درجہ ہے. جو چیف جسٹس پاکستان ہے اس کو تو وزیر اعظم سے بھی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیچر ہے. چیزوں سے اگر اپنے آپ کو دور رکھیں گے, انٹینشن اچھی ہوتی ہے, لیکن اگر ان چیزوں سے کنٹروورسی سے پولیٹیکل پارٹیز بھی سپریم کورٹ ڈریگ نہ کریں اور ان کو بھی نہ ڈریگ کریں, سپریم کورٹ بھی ذرا کوشش رہے, تو میرے خیال میں وہ لانگ رن میں ہمارے ملک میں ڈیموکریسی کے لیے بہت. تھوڑی بات مجھے سمجھ نہیں آئی ایک چیز کی بیرسٹر صاحب, کہ انڈر کنسیڈریشن ہے کورٹ کو حیثیت, پولیٹیکل حیثیت کیا ہے, پولیٹیکل سٹینڈنگ کیا ہے, اور لیڈرشپ کے بارے میں انڈر کنسیڈریشن ہوتی ہے کہ جناب اس کے بارے میں تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھنا پڑے گا. آپ نے جیسے کہا جی, گراؤنڈ ریالٹی یا ریالٹی چیک جو ہے وہ سامنے رکھنا پڑتا ہے اور اس کے بعد فیصلہ سنایا جاتا ہے. ڈو یو تھنک دیٹ از جسٹس جی چوہان صاحب؟ میں چوہان صاحب سے پوچھ لوں پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. دیکھیں جس طرح بات کی ہے نا مسعود شاہ صاحب نے, اور آپ کی مطلب آپ کے لیڈر جو ہے عمران خان صاحب کو تو کہا جاتا ہے لاڈلے ہیں, بہت بڑا پیار ہے سب کو, ان سے ہاتھ ہلکا رکھا جاتا ہے. ویسے کتنی دلچسپ بات ہے کہ پاکستان کی سیاست کا بابا لاڈلا جو ہے نا وہ کہتا پھر رہا ہے کہ عمران خان لاڈلا جو ہے نا, پہلی چیز. دوسری چیز جو ہے وہ آپ کے ایگزامپل از دیر نا چوہان صاحب, ایگزامپل از دیر. بیرسٹر صاحب نے جو بات کی نا کہ اگر آپ کہیں گے گاڈ فادر اور گاڈ فادر کورٹ بھی یوز کرے گی, پھر آپ پھر اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے. پہلی چیز یہ ہے کہ مسعود شاہ صاحب نے عدالت کی توہین کے حوالے سے پی ٹی آئی کو اور نون لیگ کو ایک صف میں کھڑے کرنے کی کوشش کی, لیکن میں بڑے ادب کے ساتھ ان سے ڈیفر کروں گا. جہانگیر ترین صاحب بھی نااہل ہوئے, سنگل ایک لفظ مجھے بتا دیں ان کے ابھی تک نااہلی ہوئے کتنے ہفتے گزر چکے ہیں. ایک لفظ جہانگیر ترین صاحب سے لے کے عمران خان صاحب اوپر, اور جہانگیر ترین صاحب سے لے کے فیاض چوہان جو پی ٹی آئی کا سب سے چھوٹا کارکن رہنما اور سپوکس پرسن ہے, کوئی ایک لفظ ہم نے عدلیہ کے خلاف بولا ہو؟ ابھی بھی این ایچ 57 کا الیکشن ہو رہا ہے, ادھر جنا 120 کا الیکشن ہوا تھا, تو پر جو ہے نا نواز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ ہاتھ میں اپنی امی جی کا جناب میڈیکل سرٹیفکیٹ لے کے, امی بیمار ہیں, ابو لاچار ہیں, میاں میرا بے روزگار ہے, عدلیہ یہ ہے, فوج وہ ہے, جے آئی ٹی یہ کر گئی, کر کے پوری الیکشن کیمپین میں انہوں نے لڑی. آپ بتائیں این اے 154 کے اندر کوئی ایک لائن کی کوریج اخبار کے اندر, لائن کا ٹکر جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب یا پی ٹی آئی کے کسی لیڈر کی طرف سے عدلیہ کے اس فیصلے کے خلاف کوئی آیا ہو؟ پہلی چیز. دوسری چیز, انہوں نے کہا کہ جناب پختونخوا کے اوپر 3-4 دن پہلے چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے, تو انہوں نے کہا جی ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. بھائی یہ ایک سمپل سادہ سا سٹیٹمنٹ ہے, ہی کرنا چاہیے تھا. یہ تو نہیں کہا کہ چیف جسٹس صاحب آپ نے ریٹائر ہو جانا ہے, آپ کے اتنے بچے ہیں, نعوذ باللہ اتنی آپ کی اولاد ہے, جنہوں نے کہا تھا ان کو تو سزا مل گئی نا چوہان صاحب, لیکن میں زمین آسمان کیوں کہا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ نہیں یہ اس کا جواب دے دینا, کیوں کہا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ سنیں میری بات. آپ لوگوں نے کیوں کہا چیف جسٹس صاحب یا پی ٹی آئی بولتی ہے اور ساتھ ہی سپریم کورٹ کہتے, ساتھ سپریم کورٹ نہیں, سپریم کورٹ نے سب سے پہلے گاڈ فادر مافیا اور سیسیلین مافیا کا کیا. کیوں کیا؟ میں اپنے بھائی بیرسٹر مسعود شاہ کو گواہ بنا کے, کہ جن کو میں قانون کے علم کا ایک بہت بڑا جناب رستم خان سمجھتا ہوں, اور حقیقت میں ہیں, کہ پارلیمانی جمہوریتوں کے اندر کسی ملک کی جوڈیشری کو کسی پولیٹیشین نے
اس انداز سے تھریٹ لگایا ہو، مجھے کوئی مثال دے دیں، مجھے کوئی مثال دے دیں۔ کیوں بسرا صاحب؟ وہ بھائی پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ نواز شریف کو، اس کے حواریوں کو یہ کریڈٹ جاتا ہے اور یہ نیگیٹو کریڈٹ جاتا ہے کہ جوڈیشری کو اس انداز سے قتل کی دھمکیاں، ریگریٹ کرنے کی، ریپروچ کرنے کی، ویلیفائی کرنے کی جو انداز اپنایا ہے وہ دنیا میں کبھی نہیں اپنایا۔ تو پھر جوڈیشری کیوں نہ کہے ان کو سیسیلین مافیا، وہ کیوں نہ کہے ان کو گوڈ فادر مافیا؟ جی رانا صاحب، میں بیرسٹر مسعود صاحب نے جو 2 باتیں کہی ہیں نا، میں ماشاءاللہ بہت بڑے وکیل ہیں اور مجھے صرف 10% نہیں 100% ان باتوں سے اختلاف ہے۔ دیکھیں ملزم خواہ، اس کا مطلب یہ کہ طاقتور کے لیے اور قوانین ہوں، اور یہی تو تباہ ہو رہا ہے آج کہ طاقتور کے لیے یہاں پہ اور قوانین ہیں اور عام مظلوم آدمی کے لیے اور قوانین ہیں۔ میں گارنٹی کے ساتھ بات کرتا ہوں، بڑی تلخ بات کہنے لگا ہوں، اب اس کی جگہ یہاں پر کوئی سندھی لیڈر ہوتا، کوئی پختون لیڈر ہوتا، کوئی بلوچ لیڈر ہوتا، کب کا وہ تختہ دار پہ لٹک چکا ہوتا، کب تک وہ اس کو جیلوں میں ہوتا، اس کی جائیدادیں قرق ہو چکی ہوتی۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جی وہ کہ بڑا لیڈر ہے؟ کیا شہید ذوالفقار علی بھٹو سے بھی بڑا لیڈر پاکستان کی تاریخ میں آیا قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد؟ کیا ان کو 109 میں جب نسیم حسن شاہ اور آج تمام وکلا کہتے ہیں کہ وہ جوڈیشل مرڈر تھا؟ بات یہ ہے کہ قانون انہوں نے تو قانون کو مذاق بنا دیا ہے کہ نہال ہاشمی کے بعد تواتر کے ساتھ ایک دیکھیں اسلام آباد کے اندر 7 8 نوجوانوں نے ایک احتجاج کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ وہ بودلا لڑکا جو تھا مسلم لیگ نون، اس کا تعلق میرے ضلع بہاول نگر سے تھا، ذرا اگر فوٹے نکال لیں۔ اچھا پھر اب مثال دے رہے تھے یوسف رضا گیلانی صاحب کی۔ بھائی یوسف رضا گیلانی صاحب نے تو انہوں نے تو گالی گلوچ یا دھمکیاں نہیں دی تھی ججوں کو، انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ آئین مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں لیٹر لکھوں، ان کے تابع ان کو نکال دیا۔ اب اگر نواز شریف کی باری آئے، مریم کی باری آئے، رانا ثناء اللہ کی باری آئے، جو روز دھمکیاں دے رہے ہیں، روز ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور میں پھر ایک اور بات عرض کروں بیرسٹر صاحب، دیکھیں یہ ادارے پاکستان کے ادارے ہیں، پاکستان کے اداروں پہ حملہ آور ہونا، پاکستان پہ حملہ آور ہو رہے ہیں آپ۔ بات یہ ہے کہ پھر مجھے بتائیے صوفی محمد جو ہے اس کو پھر آپ کیوں کہتے ہیں کوئی دہشت گرد ہے؟ کیوں پھر ان کو آپ نے جیلوں میں رکھا ہوا ہے؟ پھر چھوڑ دیں تمام جو ڈاکو چور لٹیرے ہیں جو آپ کا your point has been very well taken۔ میں بیرسٹر صاحب جواب دینا چاہ رہے ہیں کیونکہ وقت بڑا مختصر ہے۔ جی بیرسٹر صاحب۔ میں تو یہ جسٹیفائی بالکل نہیں کر رہا، میں بھی اسی طرح آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ ہونا نہیں چاہیے، لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ مشرف جو ہے وہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے، نواز شریف کچھ بھی نہیں کر رہا اس کے خلاف، اور جب ای سی ایل کے کیس ہوتے ہیں تو حکومت سے نہیں پوچھتی، وہ فیصلہ کرتی ہے کہ ای سی ایل پہ رکھنا یا نہیں رکھنا، طاقتور ہے۔ آپ دیکھ لیں عمران خان عام آدمی پہ دہشت گردی کا پرچہ، وہ صحیح ہو غلط ہو بات کی بات ہے، اس کو کوئی گرفتار نہیں کر سکتا۔ نواز شریف ہے، وہ آپ کی بات صحیح ہے، پنجاب کا ہے وہ، تو اس لیے وجوہات یہی ہیں، لیکن میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہے کیا، ہونا کیا چاہیے۔ میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، قانون سب کے لیے برابر ہونا، اور یہ وقت آ چکا ہے کہ ہم یہ فیلنگز بھی چھوٹے صوبوں میں جس طرح ہے کہ یہ ختم ہو رہی ہے، قوم اس لیے تباہ ہو رہی ہے۔ بالکل میں آخری سوال میں کرنا چاہوں گا بیرسٹر صاحب آپ سے، کیا آپ کو نظر آتا ہے فیبروری میں کوئی بڑا فیصلہ میاں صاحب کے فیور میں یا اگینسٹ آتے ہیں؟ مجھ سے بھی پوچھئے گا رانا صاحب، میں وقت نہیں رہا، اور بیرسٹر صاحب بھی صرف کل 10 دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈیپینڈ کرے گا نا، میرا خیال ہے، اب دیکھیں اگر میں انالیسس دے رہا ہوں، قانونی جو آئیڈیل بات ہے وہ تو اور ہوتی ہے، لیکن آپ نے ایک سوال پوچھا ہے، میرے خیال میں اگر نواز شریف ذرا عقل مند ہوگا تو یہ نہال ہاشمی کے جو سزا ہے، ہی شوڈ لرن دی لیسنس۔ ابھی طلال کی بھی باری آ رہی ہے، اس کو لیسن مل جانا چاہیے کہ، اور اگر نہیں ہوگا نیچرلی، اور یہی ٹون جاری رہی، پشاور میں جلسہ ہونے والا ہے اس کا نواز شریف کا، اور جگہوں پر ہے، تو نیچرلی کورٹ بھی خاموش نہیں رہ سکتی، اس کو وہ ایکسٹریم ایکشن اسٹیپ لینا پڑے گا۔ یہ جو رونا دھونا اور چیخنا چلانا پڑا ہوا ہے، اسی بات کا پڑا ہوا ہے کہ فیبروری میں سنیں نہیں، فروری میں صاحب دار کو سزا ہونی ہے، یہ میری بات نوٹ رکھیے گا، اور مارچ میں صرف سزائیں نہیں ہونی، جو لوٹی ہوئی دولت ہے وہ بھی واپس آنی ہے سارے، اس لیے تو عدالتوں کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، اسی لیے تو عدالتوں ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دوں، یہ جتنے جلسے ہو رہے ہیں اور جتنا شیخ حسینہ
اور مجیب الرحمان بن کے نواز شریف اور یہ کر رہے ہیں، یہ بنیادی طور پہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی سیاست کا بیڑا غرق کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کبھی لے ڈوبیں گے مذاق۔ انہیں پتا ہے کہ امریکہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے، سعودی عرب نے یو اے نے ہاتھ کھڑے کر دیے، آپ کی جناب سعودی عرب نے ہاتھ کھڑے کر دیے، اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ انہوں نے صرف شہباز شریف نہیں بولا، شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی سیاست کو تباہ و برباد کرنے کے لیے دونوں باپ بیٹی جو ہے نا یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ اوکے جی، لیٹس ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں دونوں یہ۔ اوکے لیٹس in the month of February and March جی کوئی فیصلے آنے متوقع ہیں، کیا فیصلے آتے ہیں یہ تو اس وقت ہی پتہ چلے گا ہمیں، ہم اس پہ کوئی اپنا حتمی رائے نہیں دے سکتے۔ بہرحال آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔